یہ انڈیا سے ایک بہن نے بڑا بھولا پالا سے کویسچن کیا. یہ کہتی ہیں کہ جب نکاح ہو رہا تھا مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا کیسے نکاح ہوتا ہے. ایک وکیل آیا اور اس نے مجھ سے کچھ اجازت مانگی, سائن کروایا اور چلا گیا. میں تو انتظار کرتی رہ گئی کہ شاید 3 دفعہ بلوائے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں بہن, آپ کا نکاح بالکل درست رہا. ہوتا یہ ہے کہ لڑکی سے اجازت حاصل کی جاتی ہے کہ آپ اجازت دیتی ہیں کہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیا جائے. تو یہ وکیل آتا ہے آپ کے پاس, وہ اجازت طلب کرتا ہے. آپ نے کہا میں نے اجازت دی. بہتر ہے کہ 3 دفعہ لے لے, ورنہ 1 دفعہ بھی کافی ہے اور 2 گواہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. پھر وہ آپ سے سائن کروا کے چلے گئے ہوں گے. ابھی جو 3 دفعہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا جملہ کہلوانا, یہ لڑکے سے کہلوایا جاتا ہے, قبول اس سے کروایا جاتا ہے. تو وکیل نے جا کر وہاں پر یہ کسی قاضی صاحب کو کہا ہوگا یا خود کہا ہوگا کہ میں اپنی موکلہ, آپ ان کی موکلہ ہو گئیں, تو میں اپنی موکلہ فلانہ بنت فلاں کا نکاح آپ سے اتنے حق مہر کے عوض میں کرتا ہوں. آپ نے قبول کیا, لڑکا جواب میں کہے گا قبول کیا. اس طرح 3 دفعہ یہ جملہ بولیں گے, 3 دفعہ لڑکا قبول کرے گا. 1 دفعہ سے نکاح ہو جاتا ہے لیکن 3 دفعہ اچھا ہے کہہ لینا چاہیے, تو یہ پھر آپ کا نکاح کمپلیٹ. تو یہ آپ سے جو انہوں نے وکیل نے اجازت لی ہے وہ بالکل صحیح لی ہے. وہ ایسا نہیں ہے آپ لڑکے قائم مقام نہیں تھیں, کیونکہ یہ ہمارے اکثر رسم ہے. ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے پہلے لڑکے سے اجازت لے لیں اور لڑکی سے قبول کروائیں. تو اس لیے بالکل گھبرائیں نہیں. اور آپ نے جو کہا کہ میری یادداشت میں بھول جاتی ہوں چیزیں, پھر اچانک مجھے یاد آتی ہیں تو وہ پریشان کر دیتی ہیں. تو اسی طرح آپ کے نکاح کے معاملے کو 2-2.5 سال بعد, یا بلکہ 16 میں آپ نے کہا 2-2.5 سال بعد اچانک آپ کو یاد آیا اور آپ نے کہا ارے یہ تو نکاح ایسا ہوا تھا, پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا, اور آپ گھبرا گئیں. تو یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک آپ اس اپنی کم علمی کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ علم نہیں سیکھیں گے. میرے اس پروگرام کو اس 4 اگست کو تقریباً 15 سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں. 15 سال سے پروگرام چل رہا ہے, اور کتنے پروگرام میں نے سال میں کیے ہوں گے آپ اندازہ کر لیں. 15 سال. اور اس 15 سال تک میں یہی آپ کو تلقین کرتا رہا ہوں کہ علم سیکھیں, علم سیکھیں, علم سیکھیں, لیکن نہیں سیکھتے ہیں. اور نہ سیکھنے کی بنا پر قدم قدم پر غلطیاں کرتے ہیں, گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں, ذہنی اذیتوں میں مبتلا ہوتے ہیں. جیسے بھی بچی نے وہ طلاق کا مسئلہ پوچھا, اب ہو سکتا ہے ان کا اپنا مسئلہ ہو, بیچاری بچی بہت ڈسٹرب ہے. ایک سے پوچھا وہ کہتے ہیں طلاق ہو گئی, دوسرے سے پوچھا نہیں, وہ کیا کرے. شوہر جو ہے وہ چونکہ نہ والدین نے تربیت کی, نہ ان کو علم سکھایا, نہ لڑکی کو سکھاتے ہیں نہ لڑکے کو, شادیاں کر دیتے ہیں. اب ان کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں, بیسکس پتہ نہیں ہوتی. بعض تو 3 طلاقیں دے کر سال ہر سال سے ساتھ رہ کر گناہ کر رہے ہیں. بعض ایسے طلاق نہیں ہوتی, جدائی کروا دیتے ہیں, بچیوں کو لے جاتے ہیں کہ یہ طلاق ہو گئی ہے. یہ سب ہے کم علمی اور جہالت کا نتیجہ. کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے ہی بھیجے گئے تھے. ہم لوگوں نے اپنی ہر چیز کے لیے ایک ٹائم نکالا ہوا ہے اور مصروفیت بنائی ہوئی ہے, کھانے کے لیے, پینا, سونا, جاگنا, رشتہ دار, جاب, کاروبار, حتیٰ کہ واش روم تک کے لیے ٹائم ہے. لیکن دین سیکھنے کے لیے باقاعدہ ہم وقت نہیں نکالتے. بوجھ محسوس ہوتا ہے, کون ٹائم نکالے, کون یاد کرے, کون سمجھے چیز کو. مصیبت آئے گی تو دیکھی جائے گی. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہی نہیں پتا کہ مجھے کیا کیا سیکھنا ہے, اور اس کم علمی کی بنا پر وہ ہزارہا گناہ کر رہے ہیں. ایک بہن نے مجھے بھی میسیج کیا, میں نے انہوں نے بڑا سطحی قسم کا کویسچن کیا, تو میں نے کہا یہ دین آپ کو سیکھنا چاہیے تھا, یہ نہ سیکھنے کا نتیجہ ہے. انہوں نے کہا میرا آپ کا پروگرام دیکھ لیتی ہوں یہی کافی ہے مجھے. میں نے ان کو کہا کہ آپ آن لائن کورسز کر لیں, مجھے اتنا ہی کافی ہے کہ میں آپ کو بس فالو کرتی ہوں. یعنی سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں, سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اس میں ہمارا کون سا ذاتی فائدہ ہے. آپ یہ کریں گے تو آپ اپنی نسلوں کو سمجھا سکتے ہیں, اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں. آپ کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی یا آپ کے بیٹے کے ساتھ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے وہ حرام کی زندگی بیچارے گزارتے رہیں 20-20 سال, 30-30 سال, اور کارنامہ کون کر کے گئے ہوں گے, والدین, کہ نہ انہوں نے خود دین سیکھا نہ اپنے بچوں کو سکھایا. اس میں ہمارا نقصان ہے, نقصان آپ کا ہے. تو سمجھانا ہمارا منصب ہے, باقی آپ کی مرضی ہے.